آج سے ٹھیک 9 سے 10 دن کے بعد ایک دن آنے والا ہے جو مغفرت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، جنت کو واجب کروانے کا دن ہے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی حدیث ایمان ہوگا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور وہ دن ہے یوم عرفہ، 9 ذو الحجہ کے دن۔ اب اس دن کو پانے کے لیے ہم کیا کریں؟ احادیث میں اس کے 4 سے 5 پوائنٹ ملتے ہیں، ہم ان کو اختیار کریں گے تو سمجھ لیں اس دن کی برکتیں، 9 ذو الحجہ کی جو برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، وہ ہمیں مل جائیں گی۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ غور سے یہ 5 باتیں سنیں۔ سب سے پہلا کام، یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2746۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھے گا، اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، اور 1 سال جو آگے آئے گا یعنی 365 دن جو آگے آنے والے ہوں گے، اس کے بھی اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 گھنٹے بھوکے رہے اور 2 سال کے گناہ معاف۔ اس عرفہ کی برکتیں پانے کا دوسرا راستہ کیا کرنا ہے کہ اس دن، بلکہ ذو الحجہ کے تمام 10 دنوں میں، جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور دنوں کی۔ تو اللہ کیونکہ پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، گویا کہ اللہ دن کی بھی قسم کھا رہا ہے، رات کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ ان 10 راتوں میں خاص طور پہ عرفہ کی برکتیں سمیٹنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3042۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عرفہ کے دن زبان کی حفاظت کرے گا، کان کی حفاظت کرے گا، اور جو ہے آنکھوں کی حفاظت کرے گا۔ کان سے گانا سننا، غیبت سننا، اس سے بچے۔ آنکھ سے بدنظری مت دیکھے، عیب مت دیکھے، اور زبان سے نہ گالی دے، نہ فحش کلمات بولے، نہ کسی کو تکلیف دے۔ جو ان تینوں کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور جو حفاظت نہیں کرے گا، روزے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو گناہ کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں انہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اچھا، عرفہ کے دن تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ یہ کلمات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ عرفہ کے دن کثرت سے یہ کلمات پڑھ رہے تھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے ہم عرفہ کے دن کثرت سے پڑھتے، صحابہ بھی اس کا اہتمام کرتے۔ کوشش کریں عرفہ کے دن کثرت سے یہ کلمات پڑھیں، اس میں اللہ کی بڑائی ہے، اور جو ہے اس پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور لوگوں کو بھی، بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، تسبیح دیں ہاتھ میں کہ بھئی 300 دفعہ پڑھو۔ ایک گھر میں ایک ماحول بنا ہو ان کلمات کو پڑھنے کا۔ چوتھا کام عرفہ کے دن کیا کرنا ہے؟ کثرت سے جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے بھی ایام گزرے ہیں پورے سال میں، اس میں کوئی بھی دن ایسا عرفہ سے بہتر نہیں ہے کہ جتنا عرفہ میں اللہ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پورے سال میں سب سے زیادہ عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے، لہذا اس دن تم اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کرو۔ اے اللہ مجھے جہنم سے میری حفاظت فرما دے، اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے۔ سب سے اہم کام 5واں ہے کہ عرفہ کے دن جس کو احساس پیدا ہو جائے، یہ 10 دنوں کی فضائل سن کر ایک ویڈیو بھی میں نے ریکارڈ کرائی ہے، 10 ذو الحجہ کے 10 فضائل۔ تو 5واں کام کیا کرنا ہے کہ بھائی اگر آپ نے حج نہیں کیا ہے، اس عرفہ میں آپ پکا نہیں وعدہ اللہ سے کرو، اے اللہ جیسے ہی اسباب ہو جاتے ہیں میں حج کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے جس کے پاس اسباب ہوں، جانے کے، کھانے کے اسباب ہوں، زاد راہ ہو، اور وہ حج نہ کرے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے میں اس سے بری ہوں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ تو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ میرے سامنے کتنے ایسے کروڑ پتی ہیں جن کو اب تک توفیق نہیں مل رہی، وہ عرفہ کے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، گناہ سے بھی بچ رہے ہیں، لیکن حج نہیں کر رہے، حج کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ ابھی کر لوں گا، ابھی بیٹے کی شادی ہو جائے، ابھی بیٹی کی شادی ہو جائے پھر میں حج کر لوں گا۔ یہ کرنا جو ہے اپنی آخرت کو بگاڑنا ہے۔ تو سوچے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہودی یا نصرانی ہو کے مریں۔ ہمارا ایک دوست
اس کو 70 لاکھ रुपए اس کے ہاتھ میں تھے، اور حج کا سیزن آ گیا، اس کو جب فضائل پتہ چلے، وعید پتہ چلی، اس کو گھر لینا تھا، وہ 18 سال سے کرائے پہ گھر میں رہ رہا تھا، اس نے اس گھر لینے کو چھوڑا، 70 میں سے میاں بیوی نے حج کے لیے 30 لاکھ रुपए نکالے، 40 لاکھ گھر کے لیے رکھے، اور پھر وہ حج کے لیے گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں گاڑیاں لے لیتے ہیں، بھائی گاڑی بکی، اب آپ کے پاس حج آپ پہ فرض نہیں تھا، پیسے نہیں تھے آپ کے پاس، 10-12 لاکھ گاڑی بک گئی، آپ کے پاس حج کے زیادہ آ گیا، اب آپ پہ حج فرض ہو گیا۔ تو کوشش کریں 5واں کام جس پہ حج فرض ہے، آگے اگلے سال کی پکا عزم، پکی نیت کریں کہ میں ضرور حج کے لیے جاؤں گا، اور بیوی کے چکر میں نہیں پڑیں، شادیوں کے چکر میں نہیں پڑیں، اللہ اولاد کی کر دے گا۔ کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، جتنے لوگ اس ویڈیو کے فضائل پر عمل کریں گے آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایک کلک کرنے والا بنا دے اور عمل کرنے والا بھی بنائے۔